السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب آل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء تھوڑے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آدی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے. یقیناً خطبہ مسنونہ اندر جو آیت اور جو احادیث مبارکہ میں تلاوت کیتیاں نے انہاں تو تانوں اندازہ باخوبی ہو گیا ہوئے گا کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں کن شخصیات دا تذکرہ کرنا چاہنا. سورہ الاحزاب 22واں پارہ اور 22ویں پارے دے آغاز دے اندر ہی دوسری تیسری آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرے اہل بیت سے رجس کو پلیدگی کو ختم کر دے، دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، مکمل پاک اور صاف کر دے. چونکہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے اور آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کے مختلف پہلو ہیں، میں کوشش کروں گا
کہ ضروری باتیں آج کے جمعہ میں گوش گزار کر دو۔ ملک پاکستان کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو اس آیت کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور پورے قرآن میں وہ اس آیت کو ہر اذان کے بعد، ہر اعلان کے بعد، ہر اعلان کے شروع میں، ہر مجلس کے شروع میں اور ہر مجلس عاداء کے آغاز اختتام میں ہر ذاکر، ہر عالم، چھوٹا بڑا، وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس آیت کی تلاوت انہوں نے اس کثرت کے ساتھ کی کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ آیت ان کو ہی ملی ہے، پورے قرآن میں ان کے لیے ہی ہے۔ آج ایک بات میری نوٹ فرما لیں اور اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، آپ کو زندگی میں کام آئے گی۔ دنیا میں جو بھی مکتبہ فکر اور جو بھی شخص، جو بھی سکالر قرآن مجید یا حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک ٹکڑے کو صرف پڑھ کر اس کو اپنا شعار بنا لے، اسی کو اپنا مذہب بنا لے، نہ قرآن آگے سے پڑھے نہ پیچھے سے پڑھے، بس اسی پر اٹکا رہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر گمراہ طبقوں کی، گمراہ جماعتوں کی، گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اور ان کی ایک خوبی اور ان کی ایک علامت رب نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ قرآن جہاں سے پسند آئے وہاں سے لے لیتے ہیں، اور جہاں قرآن ان کو اپنی طرف کھینچے، اپنی طرف بلائے، وہاں قرآن سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ گمراہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ بندہ قرآن کی آیت آگے سے چھوڑ دے، پیچھے سے چھوڑ دے، درمیان سے ٹکڑا لے لے اور اپنی مرضی کا معنی مفہوم چڑھانے کی کوشش کرے۔ بہرحال اس آیت میں، اس آیت سے قبل اور اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ازواج کا تذکرہ فرمایا ہے، نبی کی بیویوں کا، کیونکہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والا، اور بندہ گھر والا اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب کہ اس کی بیوی اس کے گھر نہ آ جائے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان غیر شادی شدہ ہے، جب اس کو شادی کارڈ آئے گا دوستوں کی طرف سے، اس کا نام لکھا جائے گا کہ فلاں بن فلاں تجھے انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی گھر والی آ جائے گی، اور بچے چاہے ہوں یا نہ ہوں، بات پہ تھوڑا غور کرنا، بچے چاہے ہوں یا نہ ہوں، شادی ہو جائے، اب جب اس کو کوئی شادی کارڈ بھیجے گا تو کیا لکھے گا؟ اگر قربت زیادہ ہو، رشتہ داری زیادہ ہو، تعلق داری زیادہ ہو، دوستی زیادہ ہو، تو وہ اس کو کارڈ لکھے گا کہ تم کو دعوت دی جاتی ہے باماہ اہل و عیال، باماہ اہل و عیال۔ اہل والا، گھر والا بندہ تب بنتا ہے جب اس کی بیوی اس کے گھر آ جائے۔ بعض احباب ان دنوں میں توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے میڈیا پہ آنے والے بندے، میں نے فلاں سکالر کو سنا، فلاں حضرت کو سنا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا، اس طرح کہہ رہا تھا۔ بھائی جب یہ بات فائنل ہو گئی،
کہ ہم نے صحابہ کے خلاف بات کرنی بھی نہیں اور بات سننی بھی نہیں۔ اب کوئی سکالر آسمان پر چڑھ کر باتیں کرے، ادھر سے تاریخ اٹھا کے لائے، ادھر سے دلائل لائے، ہم نے عقیدہ بنا لیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب گھما پھرا کے بندے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلا جمعہ میں نے یہاں پڑھایا اور مسجد کے حال میں سین میں بیٹھے تھے، بجلی نہیں تھی۔ ایک دوست مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنا چاہیں گے بری کرنا چاہیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ، اور دوست بھی موجود تھے، میں نے پوچھا کہ آپ سیدھا سوال کریں، سیدھی بات پوچھیں۔ کہتا ہے نہیں، جب آپ یہ بات کا جواب دیں گے تو میرا سوال پھر آ جائے گا۔ مجھے بات تو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا جی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں، بہترین تربیت کروں۔ تو کہتا ہے یزید کس کا بیٹا تھا، ان کی تربیت کس نے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان پر ڈائریکٹ تان جا رہا ہے، ان پر ڈائریکٹ تیر جا رہا ہے جو ان کی شان کے خلاف ہے، جبکہ یہ بات ہی عقل کے سرے سے خلاف ہے۔ آپ شریعت کا مطالعہ کریں، کئی نبی ایسے ہیں جن کی اولاد اسلام پر نہیں ہے، اور کئی اولادیں ایسی ہیں کہ بیٹا نبی ہے، باپ جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، ان کا باپ اسلام پر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام خود نبی تھے، ان کا بیٹا ان کی شریعت پر نہیں تھا۔ حضور نبی کریم پوری کائنات کے نبی تھے، ان کا چاچا ابو طالب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کیسے تربیت کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی صحابی پر جس کو صحابی کہا جاتا ہو کہ یہ حضور کا صحابی ہے، اس کی 1,00,000 غلطیاں ہوں، قصور ہوں، جرم ہوں، جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ، میں راضی ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہ جو تاریخیں چلا کر اور تاریخیں اٹھا کر صحابہ کرام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے ایک مکتبہ فکر کی طرف سے آل الحدیث پر اور آل السنہ پر، کہ جس طرح ہم اہل بیت کو مانتے ہیں یہ دونوں طبقے نہیں مانتے، نہ اہل حدیث مانتے ہیں نہ آل السنہ مانتے ہیں۔ اور اگر بات تلخ نہ لگے تو میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں آل السنہ دوستوں سے، جو آل السنہ والجماعت بھائی تشریف فرما ہے، ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ ان دنوں میں ان کے گناہ میں تم بھی برابر کے ملوث ہوتے ہو۔ تمہارے گھروں میں بھی دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہو کہ کوئی کسر رہ نہ جائے۔ بھئی تم چاول کیوں پکا رہے ہو، تم دیگ کیوں پکا رہے ہو، کس کے نام کی پکا رہے ہو، ان دنوں میں کیوں پکا رہے ہو، جبکہ اس طبقے کا فرقے کا مذہب الگ ہے، آل السنہ والجماعت کے فرقے کا مذہب جماعت الگ ہے، تو ان کے ساتھ یہ تعاون کیوں، یہ ملی بھگت کیوں، جب ان کا کلمہ الگ، اذان الگ، جنازہ الگ، نماز کا طریقہ الگ، قرآن الگ۔ اور اگر اس بات کو میں اوپر تک لے جاؤں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ حیران رہ جائیں کہ یہ طبقہ کس قدر خطرناک ہے اسلام کے لیے، لیکن آل السنہ والجماعت کے دوستوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حضور نے نہیں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے جس لحاظ سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں شمار ہوگا۔ تو اس طبقے کا یہ اعتراض ہے آل الحدیث پر اور آل السنہ پر کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں تم کس طرح مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں اہل بیت میں نہیں، حضور کی 3 بیٹیاں اہل بیت میں نہیں،
اب سنتے جائیں۔ حضور کے جو داماد ہیں سیدنا عثمان بن عفان، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب میری باتیں تھوڑی تلخ ہوگی، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرنا۔ اور حضور کا جو سسر تھا سیدنا عمر بن خطاب، اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بندے بھی ٹھیک نہیں، داماد بھی ٹھیک نہیں، بیٹیاں 3 ویسے نہیں، بیویاں وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں، اور اعتراض ہم پر کر رہے ہیں کہ آل السنہ والجماعت اور آل الحدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت کا آغاز ہی آپ کی بیویوں سے ہوتا ہے۔ بیوی ہوگی تو اہل بیت ہوگا، بیوی نہیں تو اہل بیت کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں ہیں جن کا تذکرہ شان، مقام، زندگی، سیرت قرآن و سنت میں موجود ہے، اور آپ کے سسرال والے، ددیال والے، ہر طرف سے آپ کا خاندان اعلیٰ ہے۔ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ بیٹیوں کو رہنے دیتے ہیں، نہ سسرال والوں کو رہنے دیتے ہیں، نہ دامادوں کو رہنے دیتے ہیں، نہ صحابہ کو رہنے دیتے ہیں، اور یہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ آئیے توجہ فرمائیے، اہل الحدیث واحد دنیا میں جماعت ہے جن کے مذہب کے اندر، جن کے مسلک کے اندر تبرہ نہیں ہے، تبرہ نہیں ہے، تولا ہے، تولا۔ یہ شریعت کا اصول ہے، تولا، کہ ہر ایک سے دوستی ہے، ہر ایک سے تولا ہے، تولا۔ لوگ کہتے ہیں اہل سنہ کے دوست سنیں کہ ہم ائمہ دین کو نہیں مانتے، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا کے ہر امام کی جوتی کے ساتھ لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہر امام کا احترام کرتے ہیں، ہر ولی کا احترام کرتے ہیں، ہر بزرگ کی خدمت کرنا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں بہہ کر ہم شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ شریعت منع کرتی ہے، احترام کرتے ہیں۔ اب ایک میرا دوست ہے تو احترام میں وہ میرا دوست ہی رہ سکتا ہے، میں احترام میں بڑھا چڑھا کر اس کو باپ کے مقام تک نہیں لے جا سکتا۔ سارے کہیں گے پاگل ہے، دوست دوست ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، بزرگ بزرگ ہوتا ہے، اور الہ الہ ہوتا ہے، یہ الگ سلسلہ ہے۔ اسی طرح ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ بھائی ماننے کا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ تمہارے نزدیک اہل بیت کو ماننے کا معیار کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کہتے ہیں ماننے کا معیار یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا سلسلہ شروع ہو، یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے شریعت میں حرمت والے ہیں، جیسے ہی محرم کا سلسلہ شروع ہو تو آپ کے رنگ کپڑوں کا بدل جائے، چہرے کا ویسے ہی اللہ پاک کی رحمت سے بدلا ہوا ہے، اور آپ اپنی بیویوں کو، بچیوں کو لے کر روڈوں پہ نکل آئے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ہر 2 منٹ بعد رکاوٹ، لڑکیاں کھڑی ہیں، لڑکے کھڑے ہیں، پانی پی کے جاؤ۔ بھائی پورا سال پانی کون پلاتا ہے؟ تمہارا باپ پلاتا ہے؟ پانی پی کے جاؤ۔ مسئلہ کیا ہے؟ امام پاک پیاسے شہید ہوئے۔ یہ الٹی گنگا سنیں، یہ محبت کے رنگ سنیں۔ امام پاک پیاسا شہید ہوئے، پیاسے دنیا سے چلے گئے۔ محبت تو یہ تھی کہ ان دنوں میں تم بھی پیاسے رہتے، اور ہماری محبت سنو، ہماری محبت سنو، شریعت میں رہنے والوں کی۔ امام پیاسے شہید ہوئے۔ آل الحدیث نے، حضور نے یہ پیغام دیا کہ 9-10 کا روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ شریعت ہے۔ روڈوں پر آ کر، بازاروں میں آ کر، نہ نماز کی فکر، نہ غسل کی فکر، نہ خطبہ جمعہ کی فکر، نہ اسلام کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، ایک ٹپ۔ اور اللہ کی قسم اگر ایسے کامیابی ملتی،
اور ایسے جنت ملتی کہ ایک ٹپ پانی بنا کر روڈ پر رکھ کر پلانے سے ایک ٹپ کیا ہم تو ہزاروں ٹپ قربان کر دیتے، لیکن یہ شریعت کا ضابطہ نہیں ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیویاں اہل بیت کا اول ہیں، آغاز ہیں، اور آج کی خطبہ جمعہ میں، خطبہ مسنونہ میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا شان نزول اور اس آیت کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سیدنا حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی عظمت شان مقام، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس اہل بیت کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آخر میں اگر وقت اجازت دی ان کی شہادت کا ذکر بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب جی، تواڈے اہل بیت دے کولوں رجس نو پلیدگی نو میں دور کرن دا ارادہ فرما لیا ہے۔ اصل دے اندر واقع دا شان نزول کی ذرا توجہ کرنا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے غربت اور فقر و فاقے دے ایام گزارے نے۔ جدوں جنگ دے واقعات ہوئے، جنگاں ہوئیاں، مال آیا، تھوڑے جے صحابہ کرام دے حالات بہتر ہو گئے، حضور دے حالات بہتر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات نے آپس دے اندر مشورہ کیتا، آپس دے اندر میٹنگ کی تھی، اور کہنے لگیاں کہ ساریاں مل کے حضور نو گزارش کریے، درخواست کریے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالات چنگے آئے یا حالات مندے آئے، تنگی دے حالات بھی تواڈے نال گزارے نے، اے محبوب جی ہن حالات بہتر ہو گئے نے۔ قریش دیاں بیبیاں کناں دے اندر بالیاں پا کے، زیورات پا کے چل رہیاں نے، اے محبوبہ کوئی ساڈا بھی خیال کیتا جائے، حالات چنگے ہو گئے نے، بہتر ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوبہ اعلان فرما کے دس دو، اپنی بیویاں نو کہہ دو اگر تانوں دنیا دا سامان چاہیدا ہے آ جاؤ، دنیا دا سامان بھی لے لو، فتعالین امتعکن واسرحکن، آؤ سامان بھی لے لو تے نال محمد کولو طلاق بھی لے لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کیویں ہو سکدا ہے کہ نبی دے گھر دنیا دے مال دا مطالبہ ہوئے؟ رب فرماندا ہے مال بھی لے لو تے طلاق بھی لے لو، تے ساریاں بیویاں کہن لگیاں اے محبوبہ جے مال دا مطالبہ نہ کریے پھر کی ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دی قسم نبی دیاں بیویاں نے، ازواج محترات نے، امہات المؤمنین نے، مومنہ دیاں ماما نے کمال کر دیتا ہے۔ اے بھی عقیدہ نوٹ کر کے لے جا، النبی اولا بالمؤمنین
من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول ایک بندہ آیا آ کے آندا ہے اماں جان فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عائشہ نو ماں ہی نہیں مندا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے اے میرے بیٹے او سچ کہہ رہے ہے کیونکہ میں مومنہ دی ماں ہاں میں کافرہ دی ماں ہی نہیں ہاں میں تے مومنہ دی ماں ہاں. آئیے توجہ کرنا حضور دیاں بیویاں کہن لگیاں محبوبہ اگر اسی دنیا دے مال تو دستبردار ہو جائیے اس مطالبے نو چھڑ دئیے اس مطالبے تو دستبردار ہو جائیے پھر کی ملے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا پھر اللہ بھی ملے گا رسول اللہ بھی ملن گے نبی پاک نال دے اندر جنت دے اندر کوٹھیاں ملن گیاں حضور دے نال جنت دا ساتھ ملے گا. نبی دیاں بیویاں نے نا جدوں مال تو دستبردار ہوئیاں تے مال چھڑ دیتا اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. نبی دیاں بیویاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا حضور بیویاں نو دس دو اور تواڈے ورگی عورت زمانے اندر کوئی نہیں تسی بہترین عورتاں جے تواڈے ورگی کوئی عورت نہیں. تسا سامان دا مطالبہ کیتا دنیا دے مال دا مطالبہ کیتا میں رب نے تانوں دو راستے دسے کہ یا سامان لے لو تے نال طلاق لے لو اور اگر اس مطالبے تو دستبردار ہو جاؤ دنیا دی محبت نو چھڑ دو دنیا دے مال تے نظرہ چھڑ دو دنیا دے مال دی تمام لالچ ختم کر دو پھر سن لو جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ ملے گا. اور اس مقام تے رک کے میں گل کر دینا چاہنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا مقام شان بیان ہوئے گا لیکن میں اس مقام تے پیغام دینا چاہنا کل جنت دے اندر محمد مصطفیٰ دے نال حضرت فاطمہ الزہرا نبی دی کوٹھی دے اندر حضور دی جنت دی بلڈنگ دے اندر فاطمہ الزہرا نہیں ہوئے گی حضرت فاطمہ الزہرا جنت دے اندر حضرت شیر خدا مولا علی دے نال ہون گیاں اور میرے پیغمبر نال کون ہوئے گا عائشہ ہوئے گی حفصہ ہوئے گی جویریہ ہوئے گی میمونہ ہوئے گی یہ ساریاں ازواج محترات پیغمبر دے نال ہون گیاں جنت دے اندر. یہ مقام اپنی جگہ یہ شان اپنی جگہ الگ الگ مقام ہے. کسی دی محبت دے اندر آ کے کسی دے عقیدت دے اندر آ کے عقیدہ خراب نہیں کرنا شریعت دا اصول اور ضابطہ اس نو خراب نہیں کرنا. اللہ پاک نے پھر اعلان فرمایا جدو مال تو دستبردار ہو گیا نا تے رب نے اعلان پتہ کی فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا محبوبہ میں تیرے اہل بیت دے گولو رجس نو دور کر دیتا ہے مال دی محبت نو دور کر دیتا ہے. اس آیت دے آمن تو بعد نبی پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا حضرت حسن نو بلایا حضرت امام حسین نو بلایا حضرت علی نو بلایا. اللہ دی قسم ہے میں ممبر تے باوضو موجود ہاں کدے بھی اپنے عقیدے واسطے یا کدے بھی اپنے مسلک واسطے حق نہیں چھپایا حق نو ہمیشہ بیان کیتا ہے بھاویں اپنے مخالف ہوئے تاویں حق نو بیان کیتا ہے. اس
آیت دا شان نزول سننا نبی پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا اس حدیث نو بیان کون کر دے اما عائشہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا آپ نے جناب حسن نو بلایا آپ نے جناب حسین نو بلایا حضرت علی نو بلایا اے چار تن میں حضرت فاطمہ الزہرا حضرت حسن تے حضرت حسین حضرت شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ اے چار تن نے تے پنجویں محمد مصطفیٰ نے جتھوں پانچ تن پاک پہ بندے نے انہاں پنجاں نو بلا کے انہاں چاراں نو بلا کے حضور نے اپنے کالے رنگ دی چادر ہے نبی پاک دی چادر ہے آپ نے انہاں چاراں دے اتے دے دیتی کیڑی چادر اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کیڑی چادر اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر آپ نے اپنی چادر انہاں چاراں دے اتے دے دیتی نال تھلے میرے پیغمبر بھی آ گئے اے پانچ تن نے جتھوں عقیدہ پہ بندا ہے پانچ تن پاک دا چارے تھلے آ گئے حضرت حسن بھی نیچے نے حضرت حسین بھی نیچے نے حضرت فاطمہ الزہرا بھی نیچے نے حضرت شیر خدا بھی نیچے نے نبی پاک بھی چادر دے ہیٹھ نے تے آپ نے آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت تلاوت کرن تو بعد نبی پاک فرماندے نے اللہم ہؤلاء آل بیتی اللہ جویں عائشہ میرے اہل بیت دے اندر جویں نبی دی بیویاں دا تذکرہ پہلے قرآن اندر ہو چکیا اس آیت تو پہلے نبی پاک دسنا کی جاندے نے اے اللہ جویں میرے اہل بیت تو رجس نو پاک کر دیتا ہے اور میرا اہل بیت پلیدگی تو رجس تو پاک ہو گیا صاف ہو گیا اللہ انجے اے بھی میرے اہل بیت میں فاطمہ میرے اہل بیت دے اندر حسن میرے اہل بیت دے اندر حسین میرے اہل بیت دے اندر حضرت علی میرے اہل بیت دے اندر اے اللہ انہاں نو بھی پاک کر دے رجس تو پاک کر دے پلیدگی تو پاک کر دے ساری دعوت تے غور کرو اے سارے اہل بیت دے اندر نے آپ دی ازواج اہل بیت دا آغاز اور اول نے لیکن اے چار بھی اہل بیت دے اندر نے انہاں نے عقیدہ پتہ کی گھڑیا اس آیت تو بعد اس حدیث تو بعد کہنے لگے جی اے پانچ تن پاک نے اور پانچ تن پاک دا کی معنی ہے کہ جویں پیغمبر معصوم نے انجے باقی چار معصوم نے جویں پیغمبر تے وحی آندی انجے باقی چاراں تے وحی آندی جویں پیغمبر دی اطاعت فرض ہے انجے باقی چاراں دی اطاعت فرض ہے جویں پیغمبر دا کلمہ فرض ہے انجے باقی چاراں دا کلمہ پڑھنا بھی فرض اور واجب ہے جویں پیغمبر تو بعد نبوت ختم ہو جائے گی لیکن امامت دا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک عجیب گورکھ دھندا ہے ساڈا عقیدہ توحید رسالت جناب حج زکات روزہ انہاں دا اے مسئلہ نہیں اے آمدے نے پہلے عقیدہ پھر عدل پھر چلدیا نکاح پھر متع تو بعد عقیدہ رجت یعنی مختلف قسم دے عقیدے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن حضرت امام حسین انہاں دی محبت دے اندر آ کے گھر گھر کے امت کو گمراہ کیتا گیا میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ حضرت حسن بھی اعلیٰ حضرت حسین بھی اعلیٰ حضرت علی بھی اعلیٰ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اعلیٰ آج تلک 1450 سال بیت چکے ہمارے ممبروں میں آپ سے کسی خطبہ جمعہ میں کسی واعظ میں کسی درس میں تم نے سنا ہو کہ ہم نے کسی صحابی پر تبرہ کیا ہو یا ہم نے کسی صحابی کی توہین کی ہو میری کسی جماعت کے عالم نے کسی صحابی کا نقص نکالا ہو نہیں ہم کہتے ہیں سب اعلیٰ ہے تم کہتے ہو 5 اعلیٰ ہیں
باقیوں کے بارے میں تم کہتے ہو جی کوئی مرتد ہو گیا تھا نعوذ باللہ، کوئی مکر گیا تھا نعوذ باللہ، کوئی مال کا غاصب نکلا نعوذ باللہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے پیغمبر کے دوستوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مال لوٹ کر لے گئے، کبھی کہتے ہو باغ فدق کا مسئلہ تھا، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، باغ فدق کا مسئلہ نہیں تھا، باغ فدق آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے۔ اور اگر حضرت صدیق نے باغ فدق نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری جناب دنیا کے اس مکتب فکر سے سوال ہے کہ حضرت علی نے خلافت سنبھالنے کے بعد وہ حصہ لیا تھا؟ صدیق نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیا، قبضہ کر لیا باغ فدق پر، یہ تینوں دنیا سے رخصت ہوئے، چلے گئے، وفات پا گئے، شہید ہو گئے، خلافت کی باغ ڈور حضرت علی کے ہاتھ میں آئی، کیا حضرت علی نے پھر باغ فدق کا حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ پوری دنیا کی کتابیں ان کے مکتب فکر کو پڑھ کے دیکھ لو، نہیں لیا تھا۔ حضرت علی نے وہی فیصلہ کیا جو صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی، وراثت نہیں ہوتی، بلکہ وہ عام رفع عامہ میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے دنیا کا مال چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ وہ دین اور شریعت اور اسلام چھوڑ کے جاتا۔ حضرت علی نے نہیں لیا۔ اب جو فتویٰ، جو غصہ صدیق پر ہے وہ علی پر کیوں نہیں؟ یہ خاص مکتب فکر ہے جو پنجتن پاک کا عقیدہ گھڑ کر بنا کر، ہمارا عقیدہ سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہو، وہ فاروق اعظم ہو، وہ عثمان ذو النورین ہو، وہ مولا علی ہو، یہ مغفور لوگ ہیں، محفوظ لوگ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر تھے۔ یہ عقائد میں، عقیدت میں بہتے گئے، اور اگر بات اس طرف چل نکلے تو بات اتنی تلخ ہو جائے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو نبوت دینے سے پہلے آدم کو اللہ نے کہا تھا کہ پہلے علی کی امامت کا اقرار کر، تب تجھ کو نبوت دیتے ہیں، اور ان سے نزدیک نبوت سے بھی اعلیٰ امامت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بھی اعلیٰ ہے، نبوت سے بھی اعلیٰ ہے، ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لو، آپ ان کو میڈیا پہ سنیں، جہاں بھی دیکھیں یہ انہی باتوں پہ رکھیں گے، شہادت پر، امام حسین کی روانگی پر، ان کے معاملات پر۔ اپنا عقیدہ کوئی شیعہ بیان کرے، کوئی ایسے فرقے کا بندہ کو اپنا عقیدہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ عقیدہ رجت کیوں نہیں بیان کرتے؟ عقیدہ عدل کیوں نہیں بیان کرتے؟ نکاح کا تو ہمیں معاملہ سمجھ آتا ہے کہ نکاح ایسے ہوتا ہے، مدعے کی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ممبر و میراب پر ذاکر کیوں نہیں بیان کرتا؟ اور ہم بھولی بھالی عوام انہی باتوں میں لگ جاتے ہیں، جی وہ مظلوم ہیں، یہ مکتبہ فکر مظلوم ہے، ان کی اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کیا لیبل لگا کر، اہل بیت کا ٹائٹل لگا کر یہ صحابہ پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ صحابہ کے دروازے پر چوکی داری کرتے رہیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ احباب، نوجوان ساتھی، کبھی بھی ان کی باتوں میں پھنسنا نہیں۔ سن لیتے ہیں جی، دیکھ لیتے ہیں، چاول کھا لیتے ہیں، چاولوں میں کیا ہے، پانی پی لیتے ہیں، پانی میں کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جو بھی چیز بنائی جائے وہ اس طرح حرام ہے جس طرح سور حرام ہے، اس سے بھی بلکہ بدتر ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو، بات کو سمجھو کہ ایک بندہ غیر اللہ کے نام پر تمہیں چیز کھلا دے، کیوں؟ ہم تو اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ کا گاتے ہیں۔ اہل بیت یہ 5 تن پاک، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت
حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت، شان، مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کتنی بلند ہے؟ حدیث سننا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہون گے۔ اب اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ لیکن اس عقیدے میں بہ کر گاڑیوں پہ لکھنا کہ جنت حسین دی، نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ جنت رب نے بنائی ہے، رب کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کی جنت ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے دے۔ اور اسی نے، اس اللہ نے ہی حضور کو فرمایا تھا کہ اپنی امت کو بتا کے آنا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ اب اس میں شان زیادہ ہے یا اس میں شان زیادہ ہے کہ جنت حسین دی؟ اس میں شان زیادہ ہے کہ میرے پیغمبر خود فرمائیں کہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ اور کہیں حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کائنات فرماتے ہیں صحابہ کرام نو، الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ نبی پاک فرماتے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا حسن تے حسین میرے دنیا دے دو پھول نے، دنیا دے دو پھول نے، حسن و حسین۔ تے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسن و حسین نو چمیاں بھی کر دے، وَأَشُمَّهُمَا، اور سنگیا بھی کر دے، چنگیا بھی کر دے۔ آپ بوسہ دیتا کر دے، چمیاں کر دے، نال سنگیا کر دے۔ صحابہ کرام فرماندے نے محبوبہ بوسہ کرنا اور چمنا بچیاں نو اے بات سمجھ درا دیئے، لیکن اے سنگن دا کی مسئلہ ہے؟ آپ فرماندے ہما ریحانتا یا من الدنیا، اے صحابہ حسن و حسین میرے دنیا دے دو پھول نے، میں انہاں چمیاں بھی کرنا وا تے سمیاں بھی کرنا وا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ اصل دے اندر نا تانوں پتہ ہے اے امام حسن دا تذکرہ نہیں کرتے زیادہ، امام حسین رضی اللہ تعالی انہاں دا تذکرہ، امام حسن دے تذکرے نو چھپاندے نے، زیادہ چھپاندے نے۔ انہاں دے نام تے مجلس نہیں ہوئے گی، انہاں دے نام تے عزاداری نہیں ہوئے گی، انہاں دے نام تے کچھ بھی نہیں ہوئے گا امام حسن دے نام تے۔ کیوں؟ وجہ کیوں؟ حضور نے منبر کے ساتھ حسن کو بٹھا کے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اور یہ دو جماعتوں کے درمیان عظیمتین فئتین عظیمتین، یہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان سلو کرائے گا۔ وہ دو عظیم جماعتیں کون سی تھیں؟ ان میں سے ایک جماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ جب حضرت حسن نے ان کے ساتھ سلو کی تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا دال روٹی ختم ہو رہی ہے۔ اگر حسن کی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ سلو کر گئے امام حسن امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہم صحابہ پر بولنے کا آغاز کیسے کریں گے؟ اور یہ بات بھی سن لو نوجوانوں، یزید کے حوالے سے کافی لوگ پریشان اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ اس سے محبت ہے، نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، نہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تم نے کون سی کتاب لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ لیکن یہ بات یزید سے کیوں شروع کرتے ہیں؟
میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جمعے والے دن دوست پوچھ رہا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کرنا چاہتا ہے. یہ اصل میں امیر معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ان تک بھونکنے کا موقع کیسے ملے، آغاز یزید سے کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل میں جو مشورے میں تھا، جو امام حسین کو قتل کرنے میں تھا، جو امام حسین کے قتل ہونے پہ، شہید ہونے پہ خوش تھا، اللہ اس پہ کروڑوں لعنتیں کرے. جو جو شامل تھا، جو جو خوش تھا، آگے سن لو، جس کی حکومت میں ہوا اللہ اس پہ بھی لعنت کرے. ہمارا تعلق نہیں ہے، ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ صحابہ پر نہیں، صحابہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کہ اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ پر تبرہ ہو، نہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. دونوں سے محبت، تولا، دونوں سے دوستی، دونوں سے تعلق، صحابہ اور اہل بیت کو جوڑ کر رکھو اور تم پوری شریعت کا مطالعہ کر لو. پچھلے جمعے میں نے بیان کیا نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا اور حضرت علی فرما رہے تھے مجھے یقین تھا تم یہیں دفن ہوگے، کیونکہ زندگی میں حضور جب بھی ذکر کرتے اپنا کرتے، صدیق کا کرتے، آپ کا کرتے. مجھے یقین تھا تم ایک نیک انسان ہو، اچھے انسان ہو، تم یہیں دفن ہوگے. حضرت علی حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں اور یہ ان سے نفرت کر رہے ہیں. اور اگلی بات سنو جو اس سے بھی تلخ ہے اور جس سے مرضی جا کے پوچھ لو. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بندہ بیٹی کا رشتہ کس کو دیتا ہے؟ جس سے خوش ہو، جس پر 1000 درجے سے زیادہ مطمئن ہو، بندہ بیٹی کا رشتہ اس کو دیتا ہے. جس پر 1% بھی ڈاؤٹ ہو بندہ رشتہ دیتا نہیں ہے. حضرت علی نے رشتہ دیا حضرت عمر کو. حضرت علی نے اپنی نواسی بیٹی کا رشتہ دیا حضرت عمر کو. اور ہمارے ایک مولانا گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نکاح ام کلثوم پر، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، اس کا رد نہیں آیا. وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ. حضرت حسن سلوک کر رہے ہیں امیر معاویہ سے، یہ ان پر تبرہ کر رہے ہیں. امیر معاویہ کو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں، تبرہ بولتے ہیں. امیر معاویہ کون ہے؟ جن کے حق میں میرے محمد نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں. تو یہ اہل بیت کی محبت وارے نہیں ہے جو صحابہ پر تبرہ کرے. اہل بیت افضل ہیں، اہل بیت اعلیٰ ہیں، اہل بیت بلند ہیں. صحابہ اہل بیت کے خادم ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. دونوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر دے نال حضرت حسن نو بٹھایا. آپ فرماندے نے ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار ہوئے گا، دو عظیم جماعتاں دے درمیان سلوک کرائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، دونوں عظمت والے، دونوں شان والے، دونوں مقام والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دعا دی تکلیف گوارا نہیں، نہ امام حسن دی نہ امام حسین دی. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعے والے دن اپنے دونوں شہزادیاں نو تیار کر کے نبی پاک دی مجلس دے اندر، محفل دے اندر خطبہ جمعہ واسطے روانہ کر دیا. ایک دن میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے ممبر دے، امام حسن بھی آ رہے نے، امام حسین بھی آ رہے نے. دعا نے عربی کرتے پہنے نے، سرخ کلر دے لمبے لمبے جبے پائے نے. دوران محفل جدو امام حسن آئے، امام حسین آئے،
بندیاں دے وچوں گزرن لگیاں دونوں گر گئے. میرے پیغمبر موجود نے ممبر تے. آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق اٹھو اور بچیاں نو سنبھالو, نہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اے حضرت علی اٹھو اپنے بچیاں نو سنبھالو, نہیں. بلکہ میرے پیغمبر نے خطبہ روک دیتا. آپ ممبر تو نیچے آئے نے, آپ نے حسن نو بھی اٹھایا, حسین نو بھی اٹھایا, اپنے ممبر دے نال بٹھایا تے آپ نے آیت تلاوت فرمائی. فرماتے نے اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد فتنہ ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد فتنہ ہے. جدو حسن و حسین گرے میں محمد کو انہاں دا گرنا برداشت نہ ہویا, میں خود ممبر تو نیچے آ گئے, حسن نو بھی اٹھایا تے جناب حسین نو بھی اٹھایا. آؤ میں آخری باتاں کرنا چاہنا وا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے ایک دن رات دا وقت ہے, مینوں پیغمبر دے نال کم پہ گیا, نبی پاک دے نال مینوں کوئی حاجت پہ گئی, ضرورت پہ گئی. میں نبی پاک دے دروازے تے آیا, میں دروازہ کھٹکھٹایا, میرے پیغمبر دروازے تے آئے نے. آپ نے اوپر کمبل اور چادر لپیٹی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے. تے میں جدو آپ نے درخواست پیش کی تھی نال مینوں محسوس ہویا کہ آپ دی چادر دے اندر کوئی اور بندہ بھی ہے, آپ دا جسم زیادہ لگ رہا چادر دے اندر. میں کیا اے میرے محبوبہ چادر دے اندر کون ہے؟ آپ نے اپنی چادر نو ہٹایا. رات دا وقت ہے, نواسے اپنے نانا جی دے نال, رات دا وقت ہے, امام حسن اور امام حسین حضور دے نال لپٹ کے سو رہے نے. حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں ویکھیا ایک بننے جناب حسن نے, ایک بننے جناب حسین نے. تے نبی پاک فرماندے نے اسامہ میں انہاں دعا نال بڑی محبت کرنا, تو بھی انہاں دعا نال پیار کیتا کر, اللہ بھی انہاں دعا نال بڑی محبت کردا ہے. نال نبی پاک فرماندے نے جڑا انہاں دعا نال پیار کرے اللہ او دے نال بھی پیار کردا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی پاک دا گھرانہ پاک ہے, آپ دے اہل بیت پاک نے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری ماں نے کیا اے حذیفہ کدے نبی پاک نال ملے ہیں یا نہیں ملے, آپ دے کول بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے اما جان کافی دن ہو گئے نے حضور نال ملاقات نہیں ہوئی. حضرت حذیفہ بن یمان دی ماں دیے جا آج نبی نال ملاقات کر کے آتے میرے واسطے دعا کرا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میں مسجد اندر آیا, میں نماز پڑھی, نماز پڑھن تو بعد حضور نال ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوندے ہی مینوں دعا دے دیتی. آپ فرماتے ہیں اللہ تیرے تے رحم کرے, تیری ماں تے رحم کرے. امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حذیفہ بن یمان فرماتے نے دعا ملن تو بعد میں مریا تے جاون لگا. نبی پاک فرماتے نے حذیفہ کیویں آیا سے؟ فرمایا محبوبہ دعا کران آیا سا, او تساں ویسی دے دیتی ملاقات دے نال, اللہ میرے تے رحم کرے, میری ماں تے رحمت کرے. محبوبہ دعا ہو گئی ہے. آپ فرماتے نے حذیفہ آئے یہ تے ایک حدیث بھی سن کے لے جا, فرمان بھی سن کے لے جا. جی جی محبوبہ ارشاد فرماؤ, اے محبوبہ حکم فرماؤ, اے محبوبہ تکلم فرماؤ. آقا کائنات فرماتے ہیں حذیفہ آج رات ایک آسمان تو فرشتہ زمین تے آیا ہے جڑا آج تو پہلے کدے زمین تے نہیں آیا. انہیں رب کو اجازت لئیے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا. رب نے پوچھیا کیوں جانا چاہنا ہے باوجود عالم الغیب ہون دے. اللہ پاک نے پوچھیا کیوں جانا چاہنا ہے؟ فرشتہ آمدہ میں تیرے پیغمبر نو سلام کرنا چاہنا. رب نے فرمایا جا حضور نو سلام کر گیا, نال دس گیا تیری بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی تے تیرے نواسے جنت دے نوجواناں دے سردار ہوں گے. عظمت شان مقام بلند ہے. اہل بیت دی حضرت شیر خدا مولا علی دا مقام بھی بلند ہے, لیکن خلافت دے معاملے دے اندر آ گئے لوگاں نے اختلاف پایا. ایک خاص طبقہ تھا, ایک خاص
خاص جماعت تھی جس کی یہ خواہش تھی، یہ یہودیوں کی جماعت تھی۔ سن لو، باتیں کافی ہے، وقت جاتا رہا ہے، کہ یہ یہودیوں کی جماعت تھی جن کی خواہش تھی کہ صحابہ کے درمیان کوئی جھگڑا بن جائے، صحابہ مجروح ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ صحابہ پہ جرح کی جائے، صحابہ کی توہین کی جائے، صحابہ پہ تنقید کی جائے۔ کیوں؟ جب صحابہ مجروح ہو جائیں گے، صحابہ ضعیف ہو جائیں گے، صحابہ کی توہین ہو جائے گی، پورے دین کی توہین ہو جائے گی۔ کیوں؟ قرآن ملا صحابہ کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کی وجہ سے، دین ملا صحابہ کی وجہ سے، ہم تک اسلام پہنچایا صحابہ نے۔ ہم ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جس کا جو مقام مصطفیٰ متعین کر گئے ہیں، ہم اس ترتیب کو بدلنے نہیں دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ خلیفہ اول حضرت علی ہوتے، خلیفہ ثانی صدیق ہوتے، خلیفہ ثالث عمر ہوتے، خلیفہ چہارم عثمان ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب تم اور ہم نہیں لگا سکتے، یہ ترتیب تو رب نے آسمانوں سے لگائی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ آپ نے پہلے صدیق کا ذکر کیا، حضور کے بعد یہ ترتیب بدلی نہیں جا سکتی۔ اور حدیث کا مطالعہ کرے، جب بھی میرے پیغمبر تذکرہ کرتے، میں جا رہا ہوں میرے ساتھ صدیق اور عمر جا رہا ہے، میں آ رہا ہوں میرے ساتھ صدیق اور عمر آ رہا ہے، میں یہ بات مان رہا ہوں، اس بات پر ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ یہ ترتیب نہیں بدلی جا سکتی، یہ ایک فرقہ واریت ہے، یہ ایک صحابہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت کرو اہل بیت کے ساتھ، اور یہ بات بھی سن لو، امام حسین کی شہادت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وقت ہوتا میں ان کا مدینے سے نکلنا بیان کرتا، اگر وقت ہوتا میں ان کا مکے آنا بیان کرتا، اگر وقت ہوتا مکہ سے کوفہ کی روانگی بیان کرتا، اگر وقت ہوتا ان کا کربلا میں جانا بیان کرتا، اگر وقت ہوتا مسلم بن عقیل کا پہلے قاصد بن کے جانا بیان کرتا، ظالمہ کوفیوں کا بے وفائی کرنا، 18,000 خط لکھ کے مکر جانا، مسلم بن عقیل کو گلیاں کوفے کی گلیوں میں دوڑا دوڑا کر شہید کرنا، میں وہ بیان کرتا۔ پھر امام حسین کا جانا، جب کوفہ کی سرحد پر پہنچ چکے، بچے ساتھ تھے، بچیاں ساتھ تھی، خواتین مستورات ساتھ تھی، لوگوں نے کہا امام حسین مڑ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتے۔ امام حسین نے کہا نہیں نہیں، میرا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیا گیا ہے، اب میں اس سرحد پر جا کے رہوں گا۔ اور حضرت امام حسین وہ سفر کر چکے طے کربلا میں، کوفے کی سرحد پر پہنچ چکے۔ یزید نے سن لو ہم حقائق کو چھپاتے نہیں ہیں، لیکن حقائق کی روشنی میں کوئی بندہ صحابہ پہ تبرہ کر یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یزید نے وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر صحابی کو بدل کر عبید اللہ بن زیاد بدبخت کا تعین کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اہل بیت اور صحابہ کی دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے زیادتی کی، اس نے امام حسین کے قتل کا پروگرام بنایا، ان کے پانی کو بند کیا، ان کی مستورات کو شہید کیا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ علی اصغر اس کے حلق میں تیر مار کر شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا۔ اور کوفہ سے 30 میل دور گورنر ہاؤس عبید اللہ بن زیاد، وہاں امام حسین کا سر لایا گیا۔ یہ بدبخت ان کے سر پر چہرے پر چھڑیاں مارتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس قریب کھڑے کہتے ہیں بدبختہ اس چہرے پہ سوٹی نہ مار، یہ وہ چہرہ ہے جس پر میرے محمد بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو میرے پیغمبر چوما کرتے تھے۔ اہل تاریخ نے لکھا، دنیا نے دیکھا، عبید اللہ بن زیاد جب مرا اس کی لاش پر سانپ آیا، اور سانپ وہاں ڈنگ مارتا تھا چہرے پر جہاں وہ حسین کو سوٹیاں مارتا تھا۔ یہ شہادت المناک تھی، یہ شہادت دردناک تھی۔ اب تم کہو کہ مولانا ہم نے کچھ اور سنا ہے، ہم نہیں بیان کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بہن بیٹی کا ذکر ممبر پر ایسے نہیں کرتا کہ میری بہن نے بال کھول دیے، میرا باپ فوت ہوا، میری بیگم
نے جناب اس طرح سینہ کوبی کی یہ بات میں اپنے لیے نہیں بیان کرتا، میں معصوموں کے لیے، میں جناب شہیدوں کے لیے، میں اعلیٰ ظرفوں کے لیے، نبی کے نواسوں کے لیے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ سکینہ ایسے چلی، اس کے بال کھولے گئے، اس کو نوچا گیا، کپڑے پھاڑے گئے، یہ میں کیسے ممبر پر بیان کر سکتا ہوں؟ یہ تمہارا حوصلہ ہے، تم صحابہ پر بھونکتے ہو، صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، اہل بیت کے وفادار بھی نہیں ہو، ان کو شہید کرنے والے، ان کو کوفے بلانے والے، ان کو خط لکھنے والے یہی لوگ تھے جو آج ان کے نام کا پھویرا بلند کرتے ہیں، ان کے نام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم ہیں صحابہ سے پیار کرنے والے، ہم ہیں اہل بیت سے پیار کرنے والے، ہم ہیں قرآن و حدیث کا خیال کرنے والے، ہم ہیں شریعت میں پردے کا خیال کرنے والے، ہم ہیں اسلام کا خیال کرنے والے، اور ہم مجبور ہیں کہ ہمیں ہر طرح محبت کرنی ہے۔ اہل بیت بھی اعلیٰ، پیغمبر کے صحابہ بھی اعلیٰ۔ میں دعا گو ہوں وقت مختصر میں جو بیان ہوا اللہ میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔